خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جن کی میراث آج بھی دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہوئے ہیں، سلطان محمد دوم، جنہیں دنیا فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک نوجوان نے دنیا کے سب سے طاقتور شہر کو کیسے فتح کر لیا؟ آئیے سلطان محمد دوم کی زندگی کے سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں، جس نے نہ صرف تاریخ کا دھارا بدلا بلکہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک عظیم فاتح کو سمجھنے کے لیے پہلے اس شہزادے کو سمجھنا ہوگا جس کی تربیت ہی ایک خاص مقصد کے لیے کی گئی تھی۔ چلیں ان کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس نے انہیں آنے والے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1432 سے۔ شاہی خاندان میں پیدا ہونے والے نوجوان محمد کو بہترین تعلیم دی گئی، لیکن یہ صرف عام تعلیم نہیں تھی۔ اس میں تاریخ، ریاضی اور خاص طور پر جنگی حکمت عملی پر بہت زور دیا گیا تاکہ مستقبل کا ایک بہترین حکمران تیار ہو سکے۔ لیکن اقتدار ان کے پاس بہت جلدی آ گیا، شاید توقع سے بھی کہیں پہلے، اور انہیں بہت کم عمری میں ہی تخت کی بھاری ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے۔ یہ محمد کی اس وقت کی عمر ہے جب انہوں نے پہلی بار ایک بہت بڑی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ جی ہاں، صرف 12 سال کی عمر میں وہ تخت پر بیٹھے، لیکن تخت کے ساتھ انہیں وراثت میں بہت سے چیلنجز بھی ملے، جن میں اندرونی سازشوں سے لے کر بیرونی خطرات تک سب کچھ شامل تھا۔ اب سوچیں، اتنی کم عمری میں حکومت سنبھالنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ انہیں تجربہ کار مشیروں اور طاقتور جرنیلوں کے بیچ اپنی قابلیت ثابت کرنی تھی، لیکن اسی مشکل وقت نے انہیں سیاست اور حکمرانی کے وہ گر سکھائے جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس تاریخی لمحے کی جس نے محمد کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا اور انہیں فاتح کا لقب دیا، یعنی قسطنطنیہ کی عظیم فتح۔ صدیوں سے ایک شہر تھا جو ہر سلطنت کا خواب تھا، قسطنطنیہ۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل تھا، تجارت اور طاقت کا سب سے بڑا مرکز۔ قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا دل تھا اور اسے ایک ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اونچی اور مضبوط دیواروں نے تاریخ کے کئی بڑے حملے ناکام بنائے تھے۔ تو پھر محمد کامیاب کیسے ہوئے؟ وجہ تھی ان کی جدید سوچ۔ جہاں دوسرے ناکام ہوئے، وہاں انہوں نے پرانے روایتی طریقوں کو چھوڑا اور اس وقت کی جدید ترین توپوں اور ایسی نئی فوجی ٹیکنیکوں کا استعمال کیا جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور پھر وہ تاریخی سال آیا 1453، جب 21 سالہ سلطان محمد کی قیادت میں عثمانی فوج نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور دنیا کے سب سے مضبوط شہر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ لیکن دیکھیے، شہر فتح کرنا کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک عظیم منصوبے کی شروعات تھی۔ ان کا اصل مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پائیدار سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا جو علم اور انصاف پر قائم ہو۔ سلطان محمد کا یہ قول ان کی پوری حکمرانی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک دور اندیش معمار اور علم کے سرپرست بھی تھے۔ اور انہوں نے صرف باتیں نہیں کیں بلکہ کام کر کے دکھایا۔ سلطنت بھر میں اسکول بنائے، لائبریریاں قائم کیں، مساجد تعمیر کروائیں اور علم و انصاف کی بنیاد پر ایک مضبوط معاشرہ بنایا جو آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہا۔ تو آخر سلطان محمد فاتح کے دور حکومت کا تاریخ پر کیا اثر پڑا، اور ان کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں، محمد سے پہلے سلطنت عثمانیہ ایک علاقائی طاقت تھی، لیکن ان کے بعد یہ ایک عالمی سپر پاور بن چکی تھی۔ ایک ایسی طاقت جس نے آنے والی صدیوں تک دنیا کی تاریخ اور سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اگرچہ سلطان محمد 1481 میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا لقب فاتح آج بھی ان کی عظمت، ان کی دور اندیشی اور ان کی لازوال میراث کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اصل فاتح کون ہوتا ہے؟ وہ جو صرف زمینیں فتح کرتا ہے، یا وہ جو ایک ایسی میراث چھوڑ جاتا ہے جو صدیوں تک قائم رہتی ہے؟ شاید سب سے بڑی فتوحات میدان جنگ میں نہیں، بلکہ ایک پائیدار سلطنت کی بنیادوں میں ہوتی ہیں۔